رمبی آج کا سوال یہ ہے کہ جیسے توبہ، صبر، شکر، ان الفاظ اور یہ اعمال بار بار کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ایسا کیا کریں، توبہ کیا کریں، شکر کیا کریں، صبر کیا کریں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سن دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توبہ، صبر اور شکر، یہی ہے۔ جی جی اس کے بارے میں یہ بڑے طویل موضوع ہیں، اس پہ بڑا ٹائم چاہیے، بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضروری بھی ہے کہ اس پہ زیادہ بات کی جائے، لیکن ہم چونکہ تھوڑی اور مختصر بات کریں گے کم وقت میں، تو جو لوگ عارفانہ خیالات کے مالک ہیں، جو علم تصوف کو جانتے ہیں، جو صوفیزم کو جانتے ہیں، یا جو حق بات کو جانتے ہیں، میں اشاروں میں بات کروں گا، ان کو سمجھ آئی جائے گی، اور جو کچھ نئے ساتھی ہیں وہ بھی تھوڑا سا غور کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو مختصر بات کر لیتے ہیں۔ نبی صاحب، توبہ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ توبہ کس سے کرنی ہوتی ہے؟ خود سے۔ اب یہ ایک بات ہے جس کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے، لیکن میں ابھی نہیں کروں گا۔ خود سے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، خود کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے اوپر توبہ لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین میں غور کرتے ہیں، اس کائنات میں غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، پھر آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر نفس سے ہمارا کا غلبہ ہے یا نفس مطمئنہ کا، تو پھر آپ کے اوپر اس وقت جب پتہ چلتا ہے کہ نفس ہمارا کا آپ کے اوپر غلبہ ہے اور آپ دنیا کی محبت میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو اندر طلب ہے، وہ چاہت ہے، وہ دنیا کی مال و دولت کی ہے، اپنی عزت کی، اپنے نفس کی ہے، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، طاقت کی، مرتبے کی، ٹھیک ہے، پیسے کی۔ اور پھر جب ان چیزوں کی انسان کے اندر ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، تو پھر وہ مطلب کفر بھی کر بیٹھتا ہے، وہ شرک بھی کر بیٹھتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب آپ صاحب حال ہوتے ہیں، تو آپ پھر جب اپنی اس کیفیت کو، اپنے حال جب آپ کے اوپر اپنا کھلتا ہے، تو آپ کے اوپر سب سے پہلے جو چیز لازم ہو جاتی ہے وہ توبہ ہوتی ہے، رک جانا، ٹھیک ہے، وہیں رک جانا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی گناہوں سے سرنڈر کر کے اب حق کی اتباع کرنا، حق کی اتباع کرتے ہیں۔ تو توبہ خود سے ہے، اپنی انا کی ہے، اپنی انا سے ہے، اپنی میں سے ہے، اپنے سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب صبر کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یعنی دوسرا سٹیپ صبر ہے، صبر آ جاتا ہے، توبہ کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی ذات سے توبہ کر بیٹھے ہیں، اپنی انا سے، اپنی ماں سے توبہ کر بیٹھے ہیں، اپنی میں سے۔ تو اب جو کرنا ہے اب رب نے کرنا ہے، تو آپ نے اپنی ذات سے صبر کرنا ہے، آپ نے نہیں کچھ بھی کرنا۔ یہ کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، یہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو آپ بھی اللہ کے ہیں نا، اور اللہ کے لیے ہیں نا، تو پھر آپ صبر کریں نا، آپ کو اللہ ہی چلائے گا، آپ نہ کچھ کریں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی ظلم کر جاتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے صبر کرو، ان کہ تم صبر کرو، میں کروں گا جو کرنا ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کی اتباع کرتا ہی کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، ایسا کر دینا ہے، ویسا کر دینا ہے، اور اللہ کہتا ہے پھر جو کر لو۔ وہ آپ کو سنائی تو نہیں دیتا، لیکن پھر آپ کو آپ کے نفس کے والے کر دیتا ہے، پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے صبر کرو، تم نے کچھ نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، چونکہ آپ توبہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر جب آپ کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، مالی آتے ہیں یا کوئی بیماری آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے نا، آپ کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی تو ایک فارمولہ ہے نا۔ تو جس طرح کے بھی آپ کے اوپر حالات ہو جاتے ہیں نا، حکمران تنگ کر دیں، معاشرہ تنگ کر دے، ٹھیک ہے نا،
یا آپ دوستوں کی طرف سے تنگ ہو جائیں، بیماریوں میں گر جائیں، کوئی طاقتور آپ کو دبائے، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کہ تم صبر کرو، مجھے یاد کرو، تم صبر کرو. کہ اگر تم کچھ نہیں کرو گے نا، تم مکمل مجھ پہ بھروسہ رکھو گے، تو تمہارا وجود میرا وجود ہے. پھر جو کچھ بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ کر رہا ہے. تو تم صبر کرو، پھر میں لوں گا جو بھی کرنا ہے. تو انسان کو پھر صبر کر دینا چاہیے اپنی ساتھ سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں بات کر رہا ہوں، تو اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہوں گے، باتیں آتی ہوں گی، ایسے ہی نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو. اگر آپ اپنی خواہش کی اتباع کر بیٹھیں گے تو صبر تو نہ ہوا، پھر آپ کی زبان پہ حق تو نہ بولا، آپ کا کرنا حق کا کرنا تو نہ ہوا، آپ کا کچھ بھی کرنا حق کا نہ ہوا نا. آپ صبر کریں گے تو حق نہیں کرنا ہے نا. جب حق نہیں کرنا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کب آپ سے کیا ہو گیا. توبہ اپنے حال کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد رک جانے کا نام توبہ ہے، اور توبہ کے بعد پھر آپ کا صبر سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ پھر جو کرنا ہے حق نہیں کرنا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں، جب آپ تنگیوں میں گر جاتے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر سے انا، آپ کی گناہ، آپ کی ظلمت کو نکالا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب جو لوگ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ مطلب اللہ کا قرب چاہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو پاک صاف کر کے لے کے جاتا ہے. جو ان کی ظلمت ہے، ان کے جو گناہ ہے، وہ دنیا میں ان کو بیلنس کر کے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صبر ہی کرنا ہوتا ہے. کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرنا ہے کہ آپ جب ظلمت کا شکار تھے، گناہ کیے، زیادتیاں کی، ظلم کیے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے. بولنے سے بھی صبر کرنا ہے، دیکھنے سے صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے صبر کرنا ہے، جاگنے سونے سے صبر کرنا ہے، لین دین میں صبر کرنا ہے. تو حق کی اتباع کرنی ہے. آپ صبر کریں گے تو حق نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے. اگر آپ اپنی انا کو بیچ میں لیں گے، اپنی میں کو لیں گے، تو یہ صبر نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو صبر کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے؟ شکر. اب شکر کیا ہے کہ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو حق ہے. یہ شکر ہے کہ کوئی چیز آپ اپنی خواہش کے لیے نہیں کر رہے، اپنی انا کے لیے، اپنی ذاتی تسکین کے لیے نہیں کر رہے، اپنی ذاتی خوشی کے لیے نہیں کر رہے، اپنے مفادات کے لیے نہیں کر رہے. جو بھی اللہ نے چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، وہ کوئی شہرت ہو، کوئی عزت ہو، کوئی دولت ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی اچھی آواز دی ہو، کوئی اچھا آپ کو علم دیا ہو، کچھ بھی آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کا اسی کام کے لیے استعمال کرنا شکر کہلاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے تو اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا وہ استعمال جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اپنے بڑے بڑے محل کھڑے کر دو، بڑی گاڑیاں لینا شروع کر دو، بڑے بڑے پلازے کھڑا شروع کر دو، بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دو، مہنگا لباس پہننا شروع کر دو، لگژری لائف گزارو. اس سے تو آپ ایگری کرتے ہیں نا. اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ دیتا کہ اس لیے دیتا ہے کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہو صرف عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں دیتا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اس کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا جس کام کے لیے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے، یہ شکر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں سٹیپس جو ہوتے ہیں آپ کی انا کو، آپ کی جو ذاتی اور وہمی انا ہوتی ہے، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ صوفی حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے پردے میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب اگر ان میں غور کریں گے نا تو تینوں میں آپ کی انا جو ہے نا وہ محو ہوتی ہے. تو خالص توحید بھی یہ ہے کہ ایک اللہ کے وجود کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے، تھوڑا سا میں نے پردہ رکھ کے بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو مزید ہم وقتاً فوقتاً ہم کھولتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اور تو نہیں کرنے کی ضرورت ہے بات. ٹھیک ہے، وہ تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی نا. مختصر میں نے آپ کو بتا دیا. توبہ اپنی جب آپ کے اوپر آپ کا حال واضح ہو جائے تو رک جانا توبہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. جب آپ کے حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر صبر والی اسٹیج آتی ہے. پھر چونکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ نا. ایک چیز دیکھیں نا، آپ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
वो रसूल हैं, उनको तो हक बात उनके सामने है, तो लोग उनके साथ क्या करते हैं? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सब्र करो। ऐसे ही। ठीक है, तो रसूल अल्लाह फिर शुक्र करते हैं, मतलब उनका सब्र कर रहे हैं, उनको शुक्र करना है ना, कि जो अल्लाह ताला उनको बात बताते हैं या जो चीज़ भी देते हैं वो उसको आगे डिलीवर करते हैं, उनको लोगों को इल्म भी बताते हैं, आयात खोल खोल के बताते हैं, फिर अगर कहीं से कोई माल आ जाता है तो उन तक पहुंचाते हैं, फिर इंसाफ कायम करते हैं। जो अपनी अक्ल व फ़िक्र है, जहानत है, नब्वत है, रसालत है, सब अल्लाह की दी हुई ना, तो अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये शुक्र कहलाता है। तो अल्लाह की नेमतों को अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल करना, अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल करना शुक्र नहीं है। क्लियर है। ठीक है, बहुत हो गया। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा सिर्फ ये इतना मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हकीकी इस्लाम है, इस्लाम दीन इस्लाम है, उसकी आगाही हो, और जो असल जो इस्लामी रूहानियत है उसका लोगों को ज़्यादा पता चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।